السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 27 کا میں ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ آپ کہہ دیں، اے اللہ ساری دنیا کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے کہ آپ کہہ دیں، اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جب وہ کسی چیز میں باہمی طور پر اختلاف کرتے ہیں، ہے نا۔ کیا ہے؟ اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہے نا، پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، ہے نا۔ یہ باتیں ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور میننگ بھی پڑھتے ہیں تو بس ہم زمین و آسمان کا اللہ ہی تو پیدا کرنے والا ہے، بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہے نا۔ اور ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہر دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہم یہ بات کو بھی کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کی جو پوشیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک، جو بھی زمین اور آسمان میں ہے اس کا جاننے والا، تو بے شک اس نے وہ چیزیں بنایا ہے تو وہ اس کا جاننے والا ہے۔ اتنا بڑا یونیورس ہے، کتنے گیلیکسیز کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ ہم کسی پہ بھی نہیں جا کے صرف ایک چیز پہ غور کریں گے کہ ہم جو زمین میں رہتے ہیں اور جو سورج سے ہم کو روشنی آتی ہے نا، وہ سورج کو، وہ چاند کو، یہ زمین کو، ہر پوری دنیا کو، ہر اس میں رہنے والے جو بھی ہیں ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنایا نا۔ تو دیکھیے اگر ہم ایک چھوٹی سی بات پہ غور کریں کہ جو ستارے ہیں، جو سورج جس سے ہم کو روشنی ملتی ہے، جو بہت سارے الگ الگ ستارے بھی ہیں لیکن ہم کو تو سورج سے ہی ملتی ہے، تو ہمیں جو ہم سے نزدیک جو سیارہ ہے وہ سورج ہے۔ تو آج ایک بک ہے میرے پاس، تو اس میں سے آج ہم لوگ کلاس میں گئے تھے تو اس پہ آج ہمارے جو ٹیچر تھی انہوں نے ہم کو اس میں ایکسپلین کیا، تو مجھے لگا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ بات۔ بہت خوف آتا ہے دل میں، بہت ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے ڈرنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بہت خوف زدہ کرتا ہے یا ڈراتا ہے، نہیں، اللہ تو رحیم ہے، لیکن ہمیں دونوں چیزوں کا غور کرنا چاہیے نا کہ جیسے ہمارے ماں باپ وہ ہمارے لیے بے حد رحم دل ہے نا۔ ہم کتنی بھی گناہ کر لے، غلطی کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن تھوڑے ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیتے ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم یہ سوچ کے غلطیاں نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہم ہمارے ماں باپ کو اس لیے دکھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم لوگ ان سے ڈرتے غلطی کرنے سے کہ کہیں ہمارے ماں باپ جو اتنے محبت ہم سے کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے، ہے نا۔ تو ہم وہ چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے کیا نہیں کیا، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کی بس قدرت کی ایک تنکا برابر آج میں نے جو پڑھی میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، آپ لوگ سب جانتے ہوگے لیکن ایز اے ریمائنڈر، ایک جب سنتے ہیں نا کوئی بات یا کچھ جبکہ ہم کو بھی یہ چیزیں پتہ تھی لیکن آج سننے کے بعد اور ایمان پختہ ہوتا ہے نا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو بچے ہیں ابھی کے، ہم سب، میری عمر کے بھی لوگ، بس سب کے لیے کہ ایمان ہمارا مضبوط کر لو، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرو، کم سے کم یہ سن کے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بس اللہ کی تعریف۔ دیکھیے اس میں ہے یہ کتاب میں کہ ہم سے قریب ترین ستارہ سورج ہے، جو تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ کتنا دور ہے وہ؟ 15 کروڑ۔ اگر ایسے ہی پڑھتے ہوئے چلے گئے اپنی یاد دہانی کے لیے کہ سورج زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر، اور سوچیے وہ کتنا دور ہے، اس کے بعد اس کی تپش، اس کے بعد دیکھیے کہ اس بک میں ہے
کہ اس کے اندر مطلب اس کے اندر جو سائنس ہے، سائنٹسٹ ہیں، ان لوگوں کے حساب سے 10 لاکھ ڈگری درجہ حرارت ہے جو زمین کو کئی مرتبہ پگھلانے کے لیے کافی ہے. مطلب اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر کہ زمین کو کئی دفعہ وہ پگھلا سکتی ہے، اتنا اس کے اندر ہے. کتنا ہے اس کے اندر درجہ حرارت جو زمین کو کئی مرتبہ پگھلانے کے لیے کافی ہے. اس سے 1 گھنٹے میں جو گرمی نکلتی ہے وہ 2100 یعنی 2100 ٹن کوئلہ سے پیدا شدہ گرمی کے برابر ہوتی ہے. سوچو 2100 ٹن کوئلہ اس کو جلائیں گے، اس میں جو گرمی ہوگی وہ 1 گھنٹے میں اتنی گرمی نکلتی ہے. سوچو جب اتنی گرمی اس کے اندر ہے، ہاں وہ اتنی دور ہے، کتنے کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور قیامت کے دن وہ کتنا نیچے آ جائے گا. سوچو حشر کا میدان، سوچو قیامت کا دن. اب اس کے آگے یہاں ہے کہ یہاں کا درجہ حرارت عام طور پر 4200 ڈگری سینٹی گریڈ سے 8500 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے. اس کی ایسی حیرت انگیز طاقت کی وجہ سے جو پچھلی قومیں تھیں، ان لوگوں میں جو یونانی لوگ تھے اس کو اپولو دیوتا کہتے تھے، اور جو قدیم مصر اور عراق کے جو لوگ تھے وہ اس کی عبادت کرتے تھے. مطلب ان لوگوں کو لگتا تھا کہ اتنا پاورفل یہ ہے نا تو یہ عبادت کے لائق ہے نا. لیکن اس کو بنانے والا کس نے بنایا؟ اور وہ جو آج انسان نے اتنا جو انداز لگایا ہے، تو انسانوں کی حد کتنی ہے، ہاں اس کے اندر اور کتنا کچھ ہوگا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے نا. اور وہ آئے گا قیامت کے دن ہمارے سر کے اوپر. اس کے بعد دیکھیے یہ جو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں. مطلب یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور ایک زمین کے اس فاصلے کا 15 کروڑ کلومیٹر، یعنی ایک ایسا ہوائی جہاز جو 1 گھنٹہ 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہوا، اس کو اگر سورج کی طرف بھیجا جائے زمین سے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو 17 سال لگیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو صرف ایک سورج کے بارے میں ہے. اس بک میں پورا ہے، پورا اسلامی جغرافیہ ہے، بین الاقوامی اسلامی جغرافی. اتنی سی بات پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب یہ سورج ہمارے سر کے بالکل اوپر ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنی دوری پہ، لیکن وہ ہمارے بھیجے پکے گے نہیں، ہم پگھل نہیں جائیں. جب زمین پگھل سکتی تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. بس قیامت کے دن سے، حشر کے دن سے ڈرنا چاہیے ہمیں ابھی محنت کرنا چاہیے، ابھی سے کوشش کرنا چاہیے، ابھی بھی موقع ہے. دیکھیے دن کا وقت آ چکا، چلے گئے. ہمارا ابھی ایک پل ہے، ایک پلک جھپکتے تک. آج میں نے سوچی کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں. میں یہ کمپلیٹ بھی کر پاؤں گی نہیں پتہ نا، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے اللہ کے سائے میں رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں لے گا. تو پھر ہمیں وہ کوشش کرنا چاہیے نا کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہم میں وہ کوالٹی ہے، کیا ہم وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہ سکتے ہیں. کتنا عزت ہوتی ہے نا اگر ہم کوئی سمجھو کہیں گئے ہیں. جیسے ایک مثال کہ ہم لوگ ایئرپورٹ حج کے لیے جا رہے تھے، تو میرے بھائی کا لڑکا وہاں پہ ایئرپورٹ میں تھا سعودی ایئرلائنس کے. تو اتنی لوگوں کی لائن، اتنا لگیج، اتنی نفسا نفسی وہاں پہ چل رہی تھی نا. اس بیچ ان لوگوں نے آئے، وہاں کے جو اس کے پہچان کے اسٹاف تھے ان لوگوں نے آیا، ہم لوگوں کو برابر لے کے گئے. سب سے اسپیشل ہم لوگوں کو وہاں پہ لے کے جا کے ہمارا سارا چیز امیگریشن سب کچھ ہمارا کلیئر کرایا. ہم لوگوں کو ایک اسپیشل اٹینشن ملا، اسپیشل وہاں پہ عزت ملی. ہمارے لیے نہ لائن میں کھڑے رہنا پڑا، نہ کچھ کرنا پڑا.
اتنی آسانی. اور جو دوسرے لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ لوگ، وہ جو ٹور والا ہم کو لے کے جا رہا تھا وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا کہ ارے ذرا ان سے کہہ دو نا کہ ہمارا دوسرا بھی کام کرا دو. ارے آپ کے پہچان ہماری جیسے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت عزت مل رہی. سوچو حشر کے میدان میں جب فرشتے آئیں گے اور وہ جو ہم اتنی تکلیف میں کھڑے ہوں گے، کہتے ہیں کہ اس دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اور لوگ یہ سوچیں گے اتنی تکلیف، وہ جو انتظار رہے گا نا، تو ان کو اتنا انسان سوچے گا کہ کوئی فیصلہ تو کر دو، جنت نہیں تو دوزخ میں ہی تو ڈال دو، لیکن یہاں سے ہٹا دو. سوچو اس وقت دوزخ کا بھی ڈر نہیں لگے گا. جب دوزخ میں جائے گے تو اس کا مزہ الگ، اس کی تکلیف الگ. لیکن اس وقت کی تکلیف سے وہ سوچے گا کہ کوئی ایک فیصلہ کر دو. تو یہ فیصلے کا دن ہوگا. اس دن سب اگر فرشتے آئیں گے، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھیجے گا، اور وہ جن جن لوگوں کو وہ لائن میں سے لے کے جائے گا کہ آپ اللہ کے سائے میں آ جاؤ، آپ کو اللہ نے اپنے سائے میں بلایا. سوچو کتنی بڑی کامیابی کا دن ہوگا نا. تو بس میں بہت زیادہ نہیں بولتے ہوئے وہ 7 لوگوں کے بارے میں، مجھے بھی اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے سوچی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں یہ بات. اللہ کر کے ہم کوئی ایک بھی چیز میں پورے اتر جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سائے میں لے لے قیامت کے دن. آمین. تو دیکھیے نمبر 1 پہ ہے انصاف کرنے والا بادشاہ. اب بادشاہ ہو، لیڈر ہو، کوئی گھر کا سربراہ بھی ایک گھر کا بادشاہ ہی ہوتا ہے نا. جو ماں باپ ہے یا ساس سسر ہے یا شوہر ہے نا، تو سربراہ ہی ہوتا ہے نا. تو انصاف کرنے والا مطلب کسی کے ساتھ میں ہر بات میں غلط بات نہیں کرنے والا، انصاف کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں بلائے گا. نمبر 2 پہ ہے کہ جو جوانی کی شروعات سے جوانی کی انتہا تک اللہ کی عبادت میں گزارے. دیکھیے جوانی کی عبادت ہی تو بہت ضروری ہوتی ہے نا، کیونکہ جوانی بہت مطلب جوانی میں انسان کو رنگینیاں، ہر چیز میں مصروفیت ہے نا، ہر چیز میں مزہ، ہر چیز طاقت، سب کچھ رہتی ہے، خوشیاں رہتی ہے، ہر چیز میں انسان بہک جاتا ہے. آج کل تو بہت سارے ذریعے نکلے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط چیز میں بھی انسان چلا جاتا ہے، اور وہ اس میں اپنے وقت پورا وقت اسی میں نکال دیتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. گناہ نہ بھی کرے تو کم سے کم نیکی کرنے سے رک جاتا ہے نا، کہ نماز کے وقت نماز نہیں ہوتی، عبادت کے وقت عبادت نہیں ہوتی. تو جو انسان اپنی جوانی کی شروعات سے جوانی کی انتہا، دیکھیے جوانی کی شروعات تو 13-14 سال سے ہو جاتی ہے، اسی وقت تو رہتا ہے نا انسان کو جینے کا، خوشی رہنے کا، اپنے ارمان پورے کرنے کا، ہے نا، سب شوق ذوق ہے نا. گناہوں میں ملوث ہونے کا شیطان کو بہت اچھا موقع ملتا ہے اس وقت انسان کو گناہوں میں ڈالنے کا. اس وقت وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور پھر بعد میں کب تک 30 32 35 سال تک ہے نا. اس کے بعد تو پھر ایک ایک چیزیں شروع ہو جاتی ہیں انسان کی. بڑھاپے میں تو عبادت ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا انسان، تو اللہ تو کرے گی نا، ہم عبادت تو کرے گی. آج ہماری عمر یہ ہو گئی کہ ہم عبادت کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کا عبادت میں ہی ہمارا وقت نکالے گا. لیکن جوانی میں جس نے کیا، اور الحمدللہ آج کل بہت سارے لوگ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری بیان سنتے ہیں، بہت ساری نالج جمع کرتے. ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے گناہ میں ملوث ہو رہے. تو اور آپ لوگ اپنی یہ کوشش کیجئے کہ جو جوان ہیں، جن کی عمر ہے، وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں. اگر ان لوگوں کے پاس استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر بہت سارے نا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، روزہ، نماز، سیدھے راہ پہ چلنا. 3rd نمبر پہ ہے وہ شخص جو ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل دوسری نماز تک مسجد میں اٹکا رہتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے ہر مومن مومنات، ہر بچوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے پروردگار، کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری نماز کے انتظار کرتا ہوں، اس کا دماغ مسجد میں لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ میری نماز پہلے سے اور اچھی ہو، اس وقت میری نماز میں کوئی کمی ہوگی، اللہ میں دوسری نماز اس سے اچھی پڑھوں. اور 4تھا نمبر ہے کہ جس نے دوستی اللہ کے لیے کی اور جدائی بھی اللہ کے لیے، کہ
اللہ کے لیے ملتے ہیں نا. ابھی دیکھیے کئی لوگ ہوتے ہیں، دین کی کلاس ہوتی ہے، جاتے ہیں، ملتے ہیں، قرآن کی کلاس ہوتی ہے نا، ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے، لوگ آن لائن میں جڑتے ہیں اور قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، تو اللہ کے لیے ملتے ہیں نا. اور کبھی کبھی تو دوستی اتنی رہتی ہے کہ مرتے دم تک ہوتی ہے نا، جدائی تک. ہاں. اور کوئی چیز ایسی ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت، اللہ سے جدائی کا اگر کوئی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ محبت میں اللہ کے لیے دوستی کی، اور اگر اللہ کی طرف سے اگر کوئی برا دوست ہے یا یہ غلط راستے پہ چلنے والا ہے تو اس کو اچھی بات بتا کے اس سے دوری اپنا لو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مطلب اچھی جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے جدا ہو. اور 5ویں نمبر پہ ایسا شخص جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت کوئی غلط کام کرنے کے لیے، کوئی حرام کام کرنے کے لیے، منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے آج زمانہ ایسا ہے نا، آج کیا نظر نہیں آتا بچوں کو موبائل پہ، ہے نا. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان کے ہاتھ میں موبائل دینا پڑتا ہے، اور ایسی چیزیں ان لوگوں کی نظر کے سامنے آتی ہے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے تو پھر بھی یہ ساری چیزوں کی اتنی نہیں تھی، لیکن آج کل تو بہت آسان ہو گیا. تو ایسے میں اگر 2 چیز ہو سکتی ہے کہ ایک تو جیسے یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبے والی یعنی پاور، جس کے پاس پاور بھی ہے، دولت بھی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، خوبصورت بھی ہے. جس کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو انسان پیسے کی لالچ میں بھی اس کے پاس جائے گا، خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کے پاس جائے گا، ہے نا. تو وہ دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ اس کی خوبصورتی پہ بھی اٹریکٹ نہیں ہو اور وہ اس کے پیسے پہ بھی نہیں، اور وہ اس سے یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لے گا. اور جس نے 6 ہے، جس نے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. الحمدللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی آسان چیزیں بتا رہا ہے نا. یہ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو بہت آسان چیز ہے کہ اگر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو کسی کو پتہ نہیں چلے. کہ یہ نہیں ہے کہ چھپا کے ہی دو، دکھا کے دے گی تو گناہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیا لیکن اس کا شو آف نہیں کیا، اس کا لوگوں میں اعلان نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ سے بولو، اللہ تو قبول فرما لے، بس تیرے لیے. نمبر 7 پہ ہے لاسٹ، وہ شخص جس نے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اس کی یاد سے اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو نکلا ہو، یعنی کہ وہ اللہ کے ڈر سے رو رہا ہو. دیکھیے یہی کہ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم وہ سوچ کر گناہ پہ گناہ تو نہیں کر سکتے نا. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اکیلے میں لوگوں کے بیچ میں رونا، لوگوں کو دکھا کے رونا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جو مسجد میں بہت گڑ گڑا کے رو رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ تم اکیلے میں اللہ کے پاس روتے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے سچے دل سے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں نا، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ سے مغفرت مانگنا ہے نا ہمیں. کوئی ایک وقت ہماری ٹیچر اس دن اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت نکالو، رات کے اندھیرے میں، تہجد کے وقت، گھر میں کوئی نہیں ہو، اکیلے بیٹھے ہو، بس اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو اپنی ساری باتیں بتاؤ. جیسے ہم اپنی ماں، بہن، رشتہ داروں سے بولتے ہیں نا، اپنے شوہر سے، اس طرح اللہ سے بولو کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ایسا ہو گیا. پورے دن میں جو بھی باتیں اچھی بری، اللہ تو جانتا ہے، لیکن میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ تو آسان کرنے والا ہے. اللہ میں یہ چاہتی ہوں، تو بھی ذاتی صدور ہے، تو دلوں کا جاننے والا ہے نا، تو میری سارے دلوں کی بات جانتا ہے، لیکن تو دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں ساری باتیں تجھ سے شیئر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں کسی اور سے نہیں کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ کسی اور کے آگے جھکانا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرنا ہوں. دیکھیے یہ جو 7 لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان لوگوں میں سے ہم شامل ہونے کی کوشش کریں.
کچھ نہیں کرتے، گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ گار۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے میں نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے میں نہیں لیا تو وہ سورج کی تپش سے جل کے مر جائے، پھر پل صراط، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے سائے میں لے لیا تو ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ تو بس یہ ساری چیزوں، یہ جو 7 باتیں ہیں جو مجھے بھی اچھی طریقے سے نہیں پتہ تھی، میں نے سوچا کہ میں بھی سیکھوں، آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ، سارے مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات، سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔